الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم ایسی احادیث ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکام ارشاد فرمائے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ ہم ذرا اپنا ذاتی محاسبہ کریں اور غور و تفکر کریں کہ کیا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہیں یا نہیں، اطاعت رسول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ بارہا اللہ نے قرآن عظیم میں اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور کہیں اس کا انعام ذکر فرمایا۔ جیسے ایک پہلے ایک آیت اور دیکھیں جس میں ہر نبی کی اطاعت کا حکم ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول فقط اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے۔ تو پھر سید دو عالم اور سید المرسلین کی اطاعت کا معاملہ کیا ہوگا سوچیں۔ اور یہ بھی ہم نے آپ کو آیت سنائی تھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اطاعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل کام ہے، اس میں بڑی آزمائش ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مخلوق کے طعنے برداشت کرنے پڑتے ہیں، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ لیکن جب آدمی اتنی مشقت اور اتنی تکلیفیں سہ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو انعام نہیں ملے گا، انعام اتنا بڑا ہے کہ اس کو انشاءاللہ نبیوں کا، شہداء کا، صدیقین اور نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ اب جو نبیوں کا ساتھ پائے گا، آپ سوچئے کہ جو انعامات نبیوں کو ملیں گے، یقینی سی بات ہے جو قریب رہنے والا ہے وہ نبیوں کی مثل تو نہیں ہوں گے، کم ہوں گے، لیکن بہت بڑے انعام ہوں گے۔ کیونکہ اگر آپ پرائم منسٹر کے علاقے میں یا کسی MNA کے محلے میں اگر آپ کا مکان ہو تو سیکورٹی تو فری میں ملی اور بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، بہت سارے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو پھر نبیوں کے ساتھ ہوگا اس کو انعام کتنا بڑا ملے گا۔ تو اتنے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے پھر محنت تو کرنی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا احتساب کرتے ہوئے احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و تفکر کریں اور اپنی عملی زندگی میں آہستہ آہستہ چینج لے کر آئیں تاکہ موت سے پہلے ہم کامل مسلمان بن سکیں، اور کامل مومن بننے کے بعد کامل ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور بڑے بڑے انعامات حاصل کریں۔ ابھی جو حدیث چل رہی تھی مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان پر نگاہ رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، اور پھر حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ لوگ تو نامراد ہو گئے، گھاٹے میں رہے، یعنی اتنے خطرناک۔ پھر پوچھا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، اور اپنا سامان یا اپنا مال جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا۔ تو یہ میں 2 پہ کلام تقریباً کر چکا ہوں کہ تکبرن اگر کوئی ٹخنے ڈھکے گا تو اس حدیث کے تحت داخل ہے، اور یہ کلام مردوں سے ہے، عورتوں سے تو ہے ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن یہ میں پہلے یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ کوئی بہن مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے تکبر جائز ہے، اسے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹخنوں کے سلسلے میں تو خیر اس کو اگنور ہی کیا جائے گا کیونکہ عورت کو ٹخنے چھپانے چاہیے، لیکن بعض اوقات مطلقاً لباس سے بھی عورتوں کے اندر ایک طرح سا تکبر پیدا ہوتا ہے۔ قیمتی لباس پہنا ہوا ہے اور سامنے والی خاتون ہیں، کوئی شادی بیاہ میں آتی ہیں، کم درجے کا لباس پہنا ہے تو ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتی، ان کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتی، کوشش کرتی ہیں کہ اس ٹیبل پر جائیں جہاں اسی قسم کا لباس، قیمتی لباس پہننے والی ہوں۔ کوئی معمولی سی بیچاری لباس پہن کے بیٹھی ہوں تو ان کے ساتھ تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، یہ ایک بری بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا احسان کر کے احسان جتانے والا، اس پر بھی کافی طویل کلام ہو چکا ہے،
اور کئی مرتبہ میں کلام کر چکا ہوں، لیکن یہ ایسے ایسے امراض ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرائیت کر گئے ہیں، بہت ہی زیادہ اندر تک سرائیت کر گئے، اور ہماری عادت ایسی بن گئی ہے کہ احسان جتائے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں، حالانکہ اپنے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ہم سزا کے مستحق بن رہے ہیں احسان جتانے کی وجہ سے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ میں پچھلے پروگرام میں بھی یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ احسان کریں اور بھول جائیں کہ میں نے کوئی احسان کیا ہے۔ اب سامنے والا آپ کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کرے تب بھی اپنے احسانات کو یاد نہ کریں کہ ہاں میں اس کا مستحق ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ میں نے احسان کیا ہے، بلکہ منع کریں، کوشش کریں۔ ہم تو مطلب یہ مشورہ دیں گے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور وہ پہلے سے زیادہ اچھا رویہ اختیار کرنے لگے تو آپ کے دل میں ایک تشویش پیدا ہونی چاہیے، کہ آپ کو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ اگر میں اس کی مطلب اس کی تعظیم کو قبول کر لوں، یہ مجھے دعوت پہ بلانا چاہ رہا ہے، یہ مجھے تحفہ دے رہا ہے، اگر میں کر لوں تو ایسا نہ ہو کہ میرے احسان کا بدلہ ہو جائے اور بروز قیامت مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے احسانات یا اس کی جو یہ رعایات ہیں، اس کے اچھے رویے کو نظر انداز کریں تاکہ ہمارا احسان مکمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور بڑا انعام دلوائے۔ اور اگر یہ تو ایک ہے کہ اس میں ڈرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ منفی رویہ اختیار کرتا ہے، آپ سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، یا یوں برملا کہہ دیتا ہے۔ جیسے اولاد بڑی ایسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ماں باپ بیچارے خون جگر پلا پلا کے اولاد کو جوان کرتے ہیں، اولاد کو تو یاد بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات باپ ہاتھ میں کچھ کھانے لگتا ہے، بیٹا مانگ لیتا ہے، باپ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، اپنی نفسانی خواہش کو دبا لیتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بیچارے اپنا آرام چھوڑ کے بچوں کو آرام دیتے ہیں، اپنی خواہشات ترک کر کے ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کا پیٹ بھرتے ہیں۔ کسی کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے بچوں کے خیال کر کے چھوڑتے ہیں، کہتے چھوڑو یار پیسہ خرچ ہوگا، بچوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اور یہ احسان فراموش اولاد جب بڑی ہوتی ہے، نکمے نکھٹو خود ہوتے ہیں، نہ صحیح طرح پڑھتے ہیں نہ کچھ ہے، اور پھر بولتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ فلاں کے باپ نے دیکھیں کاروبار کروا کے دیا، فلاں کے باپ نے اس کو اسکوٹر دلوائی، فلاں کے باپ نے یہ کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یعنی اس پپو کو سب کچھ دلواتے تو یہ کہتا پھر اچھا رویہ اختیار کرتا، ورنہ ماں باپ کی ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو خیر یہ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے، ماں باپ بھی معصوم بن کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن دین تو اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں، تو پھر ایسی اولاد ایسے ہی کرے گی۔ لیکن بہرحال اولاد کو ایسا کرنے کی میں نہیں ترغیب دے رہا ہوں، نہ ان کے لیے جائز ہے، لیکن قصور ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ اولاد کو سوچنا چاہیے کہ یہ احسان فراموشی کرتی ہے، تو بعض اوقات ماں باپ بچوں پر بھی احسان جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں نے دیکھے ہیں والد جو بچے کو اگر کاروبار کروا دیا، کوئی اچھا پڑھوا دیا، دکان کروا دی، تو احسان جتاتے ہیں، تمہاری اوقات کیا تھی، تم کیا کر سکتے، ہم نے تمہیں مکان دلوایا، ہم نے تمہیں دکان کروائی۔ اپنی سگی اولاد کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ احسان جتائیں، آپ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نان نفقہ تو ویسے باپ پہ واجب ہے، رہائش، کھانا پینا، لباس، اگر آپ نے اس سے بڑھ کر کچھ کیا یہ ہے احسان، اور اس کو جتائیں نہیں۔ اگر سگی اولاد پر بھی احسان جتایا ثواب ضائع۔ اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر اولاد آپ کو صحیح رسپانس نہیں دے رہی ہے، بچہ بیٹا آپ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے سینے پر چڑھ کر بات کر رہا ہے، آپ نرمی سے بات کرتے رہیں اور کوئی احسان نہ جتائیں۔ بیٹا کہتا ہے آپ نے کیا کیا میرے لیے، تو کہا واقعی بیٹا میں کچھ بھی نہیں کر سکا، ٹھیک ہے اب میں کچھ نہیں کر سکا، تم میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑا کر لینا، زیادہ یہ کہہ سکتا ہے آدمی، تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس اولاد کا تو کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر اس کے جواب میں یاد کر کے اچھا ہم نے فلاں وقت یہ نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ، یہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، اس میں ثواب ہی ضائع ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ سامنے والے نے کون سا ماننا ہے، ہر چیز کا وہ انکار کرے گا، ہر چیز کا رد کرے گا، غصے میں ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ اپنے احسانات کو یاد نہ دلایا جائے، جتایا نہ جائے، یہ بہت ہی بہتر ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملے۔ اور تیسرا، اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا۔ اب ہمارے ہاں کون سا ایسا سیلز مین ہے کہ جو جھوٹ بول کے نہیں بیچ رہا ہے، کون سا ایسا کاروباری ہے، بزنس مین جو اپنے پروڈکٹ کی جھوٹی تعریفیں نہیں کرتا۔ اور بعض تو قسم نہیں کھاتے لیکن اکثر ایسے ہیں جو قسم بھی کھا لیتے ہیں، اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں، اور سامنے والا اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کا نام ذکر کیا اعتماد کر لیتا ہے، اور یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ قابل گرفت ہیں۔
اسی لیے ان کے لیے یہ بیان کیا گیا۔ تو جتنے ایسے کوئی سیلز مین دکاندار سن رہے ہیں یا دکانداروں کے گھر والے سن رہے ہیں، وہ کاش یہ حدیث اپنے اگر کوئی بہن سن رہی ہے اپنے شوہر کو سنائے، اگر ماں سن رہی ہے اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کو بتائے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی باپ سن رہا ہے اس کا بیٹا بزنس مین ہو اسے بتائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہمارا ایسا ہو اس کو بتایا جائے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچ لو، آج تو تھوڑا بہت نفع مل جائے گا اور اس سے ہم بھی فائدہ حاصل کریں گے، لیکن اور تم اگر جھوٹی قسم نہیں کھاؤ گے ہو سکتا ہے کچھ چیز نہ بکے اور اس کا نقصان ہم تک بھی پہنچے گا، لیکن ہم نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے میدان محشر میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف رحم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اور رحم طلب نگاہوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کلام نہ فرمائے، تم پر رحمت کی نظر نہ فرمائے، تمہیں گناہوں سے آلودہ چھوڑ دے اور تمہیں دردناک عذاب دے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے اکثر کہ بڑے ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کاروباری ہوتا ہے نا، وہ بچوں کو کہتا ہے بیٹا ایمانداری سے کوئی سودا نہیں بکتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ کے بغیر کچھ گزارا نہیں آج کی دنیا میں، جھوٹ کے بغیر کوئی گزارا نہیں، یعنی اپنے نکمے پن اور اپنی شکست کو قبول کر لیا، اپنی شکست کا اعتراف نہیں کریں گے، اپنے نکمے پن کا اعتراف نہیں کریں گے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایسے ہزاروں لوگ، ایک کیس نہیں ہزاروں دکھاتا ہوں جو سچ بول کے کام کر رہے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جا کر دیکھ لیں، باہر کے ملکوں میں ترقی زیادہ ہے یا تنزلی زیادہ ہے، اور وہ لوگ جھوٹ بولنے کو انتہائی برا سمجھتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے پسماندہ، دقیانوسی اور گھٹیا ذہن رکھنے والے لوگوں کے اوپر کہ جو مسلمان ہیں لیکن اللہ پر اعتماد نہیں۔ وہ لوگ اللہ پر اعتماد نہیں کرتے لیکن وہ اخلاقیات کو اپنائے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، ہم کوئی ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم خالص چیز رکھیں گے، ایک دوسرے کے ریلیشن میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ بولیں تو اتنا گلٹ فیل کرتے ہیں کچھ انتہا نہیں، اعتراف کرتے ہیں، اپنے لیے سزا مقرر کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس باطنی خلیش سے اور باطنی ضمیر کی ملامت کی تکلیف سے بچ سکیں۔ کتنے ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارا شعار تھا، ہماری علامت تھی دیانتداری، ایمانداری، اور اگر کبھی تقاضائے نفسانی کے تحت کوئی خطا ہو جائے تو اس پہ اظہار ندامت، وہ ان لوگوں نے اختیار کر لی، اور ہمارا مسلمان کہہ رہا ہے دیکھو بیٹا ایسے کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے۔ یہ ہیں وہ نکمے ترین لوگ کہ جنہوں نے اپنے مذہب کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو مذہب سے تو کچھ نہ سیکھ سکے، انگریزوں سے سیکھ لو کہ وہ لوگ تو سچ بول کے کام کر رہے ہیں اور ترقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو سچ بولتا ہے، جو ملاوٹ نہیں کرتا، جو لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، جو فراڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اس برکت کی چاشنی ابھی تک چکھی نہیں ہے، برکت کا نور ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے، ان اچھے کاموں کے جو نتائج ہیں ابھی تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں۔ ہم گندی لائن پر ہیں اور ہمیں اسی میں مزہ آتا۔ مطلب یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا خراب قسم کا کام کر دیں، کچرا اٹھانے والے ہیں، بس یہ بیچارے چلے یہ تو مجبور ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ کچرے کے اندر دیکھیں بدبو، مکھیاں، گندگی، اس میں ہاتھ سے یہ ٹٹول رہے ہوتے ہیں اور چیزیں اٹھا کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک جو نظافت پسند صاف ستھرا آدمی ہو وہ ایک لمحہ وہاں نہیں رک سکتا، اور یہ بڑے آرام سے، اور بعض وقت کھا رہے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ گندگی پسند ہو گئے، انہوں نے اس کو پیشے کو اپنا لیا ہے، اب انہیں وہ گندہ فیل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ یہاں سے اس کو نکال لیا جائے اور 5-10 سال پاکیزہ زندگی گزارنے دی جائے، صاف ستھرا کھانا، صاف فضا میں اس کو رکھا جائے، اور پھر کہا جائے اب تم 10 سالہ ماضی کی طرف لوٹ جاؤ، تو کیا یہ کرے گا؟ اب کبھی نہیں کرے گا۔ بس یہی سمجھ لیجئے کہ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط ذریعے سے چیز کما رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن جب ہمیں وہاں ادھر سے نکل کر پاکیزگی میں آنے کا موقع ملتا ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے نہیں وہاں بہت گندگی تھی، اور جب ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں، اس کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس طرف جانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ تو اصل یہ ہے کہ اس گندگی سے باہر نکلا جائے، اس کے لیے ہمت پیدا کی جائے، اپنے اندر بھی اور اپنے اولاد کے اندر بھی ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سچ بولیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک گاہک ٹوٹے گا، دوسرا، یعنی آپ نے کہا سچ بتایا کہ بھئی یہ چیز میں عیب ہے، صحیح نہیں ہے، وہ کہے گا چل پھر رہنے دیں، چلا گیا۔ اب شیطان کہے گا یار تو نہ بتاتا تو کیا مسئلہ تھا، وہ لے جاتا، بک جاتی، جا کر کتنے دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ عیب دار چیز لے جاتے ہیں، پھر کون آ کے واپس کرتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہوگا، لیکن یہ امتحان ہوگا،
جب اس امتحان کو عبور کر لیتا ہے انسان تو پھر لوگوں پر ایک ٹرسٹ اور اعتماد قائم ہوتا ہے، اور یہ اس میں آپ کو محنت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ کا کام ہے سچ بولنا، آپ کا کام ہے جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اب ان کے دل میں محبت ڈالنا، آپ کا خیال ڈالنا، آپ کو لوگوں کا مرجع اور مرکز بنانا، یعنی ان کی توجہ کا مرکز بنانا، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف جو ایماندار، دیانتدار، مخلص ہوتے ہیں، سب کے قلوب کو پھیر دیتا ہے۔ پھر لوگ 10 دکانیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر سودا لے کر جائیں گے کہ نہیں وہ شخص سچ بولتا ہے، اس نے کبھی ہم سے غلط بیانی نہیں کی ہے، یہ سارے باقی فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی دل میں محبت ڈالتا ہے، پیار ڈالتا ہے، بس ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے بعد نور نور ہے۔ اگلی ایک روایت کی طرف آتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، تواضعوا، تم سب، یعنی صرف سرکار سے خطاب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم اور صحابہ سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب عاجزی اختیار کریں، یہاں تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے کے مقابلے میں فخر کرے۔ تو یہ فخر اور ظلم عموماً تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو کمتر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اس کو پھر گھورتے بھی ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ جیسے شوہر میں اگر تکبر ہو تو بیوی کے ساتھ ایسا کرے گا، ٹیچر میں ہو تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ کرتا ہے، بعض اوقات تو چلیں تعزیراً بھی ہوتا ہے اور صحیح بات پر بھی، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی افسر ہے وہ اپنے ماتحت کے ساتھ تکبراً کرتا ہے، تو یہ اور اسی طرح پھر فخر کرنا یہ بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، عاجزی کی ضد۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے اور تفصیلی کلام ہوگا دوسرے پروگرام میں، ضرور ملاحظہ کیجیے گا اور اس پروگرام کے دیکھنے کی دوسروں کو ترغیب بھی دیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔